السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ کافی دن ہو گئے تھے آپ کے ساتھ گلوبل اپڈیٹس شیئر نہیں کر پایا تھا، کیونکہ زیادہ تر ہیپننگس جو ہیں وہ ہمارے ریجن میں ہو رہی تھیں، تو میں نے سوچا کہ آج کافی دن گزر گئے ہیں تو تھوڑا سا گلوبل اپڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکن وارز یعنی جنگیں، ان کا سلسلہ تھمنے کو نہیں آتا، کیونکہ امریکن اکانومی، امریکن لائف، پولیٹیکل لائف خاص طور پہ وہ ساری کی ساری جنگوں کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے، اسی کے اوپر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک گورنمنٹ جاتی ہے دوسری آتی ہے، جنگیں چلتی رہتی ہیں، ان کا طریقہ کار تھوڑا سا بدل جاتا ہے کہ اچھا اس کو ایسے لڑنا ہے، اس کو ایسے لڑنا ہے۔ تو ابھی جو لانگیسٹ وار ہے افغانستان کی، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اب اس کے چانسز نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ شاید وہ ختم تو خیر نہ ہو، لیکن اس کی شکل بدل جائے۔ تو وہ بھی ہم دیکھتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے اس میں، کس حد تک معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن ابھی یہ جو ایک وہاں پہ مانیٹرنگ کا ایک ادارہ ہے ایئر وارس، اس نے بتایا ہے کہ جو امریکن جنگیں ہیں اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں۔ پچھلے سال میں انہوں نے کہا کہ 102 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مرے۔ امریکن پینٹاگون جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ نہیں، یہ تو بہت زیادہ آپ نے بتا دی ہیں، ہمارے تو تقریباً کوئی 20-22 لوگ جو ہیں وہ مرے ہیں، اور 23 کے قریب وہ بھی اس میں افغانستان میں، عراق میں، اور سارے اس طرح کے کر کے۔ لیکن بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کا یہ جو فگر ہے یہ بہت کم ہے، ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے پینٹاگون اس فگر کو۔ حالانکہ 123 یا 103 ہو تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جتنے کہ انہوں نے لوگ مارے ہیں، خاص طور پہ افغانستان میں اور باقی جگہوں پہ۔ تو اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے، کیونکہ وہ جو ایئر وارز ہے اس نے کہا جی کہ نہیں، یہ مچ ہائر ہے، جتنا کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں، یہ جو نمبر ہے یہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ تو وہ امریکنز کی عادت ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹ کے تو بادشاہ ہیں، اور جب بھی چاہیں جتنے مرضی چاہیں جھوٹ بلوا لیں، ان سے آپ کو بولتے رہتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی پالیٹکس جو ہے اس میں ایور چینجنگ، ایور انٹرسٹنگ فینومیناز چلتے رہتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ اب گورنمنٹ چینج ہونے جا رہی ہے، اور نیتن یاہو کی جو ایک بہت ہی گھٹیا قسم کی حکومت تھی، اس کا خاتمہ اب ہونے کو ہے۔ اگرچہ وہاں پہ کوئی بہت ہی نیک لوگوں نے نہیں آ جانا، اس میں بھی بڑے بڑے رائٹ ونگرز اور ایکسٹریمسٹ قسم کے وہاں پہ لوگ موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم وہ جو ایک 12 سال کی ایک حکومت کا جو خاتمہ ہے، اس سے کچھ دن کے لیے تو شاید ریلیف لوگوں کو ملے گا نا۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے، اس کو ہم فالو کرتے رہیں گے۔ لیکن اب یہ دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس غزہ کا جو اٹیک ہوا اس میں $735 ملین کا، تو انہوں نے اسی وقت کہا جی کہ ہم آپ کو اسلحہ دیں گے، امریکنس نے اسرائیل کو۔ پھر اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے کہا جی کہ ہمیں ایک ایمرجنسی فنڈنگ دی جائے $1 بلین کی۔ اب اندازہ لگائیے آپ کہ مارا ان کو ہے، ان کی زندگیاں تباہ کر دی، ان کی لائف تباہ کر دی، ان کے گھر تباہ کر دیے، لیکن پیسے ان کو ملیں گے۔ اور دوسری طرف سے آئرنی دیکھیے، طرفہ تماشا دیکھیے کہ جو امریکن لا میکرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ امریکن گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ جی نہیں، آپ واقعتاً ان کو پیسے دیں، ان کو پیسے دیں تاکہ ان کا کچھ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے، یہ بڑے غریب لوگ ہیں، یہ ان کے پاس بہت بری حالت ہے۔ تو یہ عجیب، یعنی ایک انتہا کی آئرنی ہے جس کو آپ کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پہ جو لا میکرز ہیں، اب چونکہ انہوں نے اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز میں جانا ہوتا ہے، وہاں پہ ان کی لابیز ہیں، جوش لابیز وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کے بغیر جیت نہیں سکتے، کیونکہ وہ جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو ہراتے ہیں پھر۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ ابھی تک ان کو ہانٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ملٹری جو ہے اس نے ساتھ ہی یہ امریکنز کو کہا ہے کہ دیکھیے جو ہم نے آپریشن کیا ہے نا اسرائیل میں فلسطین کے اوپر، وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ ٹیکٹکس اتنے زبردست ہم نے یوز کیے ہیں کہ آپ بھی ہم سے سیکھیں۔ وہ امریکن آرمی کو سبق دینے کے لیے، ان کو ٹریننگ دینے کے لیے وہ آفر کر رہے ہیں کہ جناب آپ ہم سے سیکھیں کہ کیسے لوگوں کو مارتے ہیں، آپ ایسے ہی خواہ میں آرام سے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اپنی جو سروسز ہیں وہ آفر کی ہیں ان کو کہ جناب آپ ہم سے یہ پوچھیں اور ہم سے سیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ جو اسرائیل کے جو لیپڈ صاحب ہیں، جو نئے لیڈر سامنے اوپر کے آئے ہیں، جو کہ ٹی وی اینکر ہوا کرتے تھے، انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، لیکن ابھی تک ڈیفیکلٹیز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔
ابھی تک وہاں پہ مسائل جو ہیں وہ رہیں گے جب تک کہ یہ اوتھ نہیں لے لیتے, سویئرنگ نہیں کر لیتے, اس تک یہ مسائل جو ہیں وہ چلتے رہیں گے اور ہم اس کو فالو کرتے رہیں گے. لیکن جو ایک چیز ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو عرب پارٹی ہے, عرب اسرائیلی پارٹی, جو رام پارٹی ہے, اس نے جوائن کیا ہے اس بینٹ لیپڈ کولیشن کو. تو یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ عرب جو ہیں وہ کسی بھی اسرائیلی حکومت کا حصہ ہوں گے. تو اس سے حالانکہ کوئی اتنا فرق تو نہیں پڑے گا, لیکن پھر بھی اتنا تو ضرور ہوگا نا کہ ان کے پاس ایک سے ہوگی کہ وہاں پہ آپ اپنی بات کر سکیں گے, کسی چیز کو کنڈیم کرنا ہوگا تو اوپنلی اور آفیشلی کر سکیں گے, جو پہلے نہیں تھا. دوسری طرف ایران نیوکلیر ڈیل کے اوپر جو مذاکرات ہیں وہ چل رہے ہیں, ابھی کچھ لل آیا ہوا ہے, لیکن اگلے ہفتے سے ان کے اوپر مذاکرات دوبارہ سے ریزیوم ہو رہے ہیں. تو اس لیے اگرچہ اسرائیل کا بڑا پریشر ہے امریکہ کے اوپر, اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس چوائس آئی نیتنیاہو نے تو ہم اس کے اوپر اٹیک بھی کر دیں گے ایران کے اوپر, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ امریکہ کیا کرتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں کیونکہ اب ان کی اپنی پوزیشن جو ہے بڑی ویک ہو گئی ہے, تو اب پتہ نہیں وہ اس حد تک جا سکیں گے کہ نہیں. لیکن بہرحال ان کی ٹاکس جو ہیں ایران کے ساتھ, امریکہ کی اور باقی لوگوں کی, وہ شروع ہو جائیں گی اگلے ہفتے سے. رشیا نے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اوپر ایک الزام لگایا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ یوکرین کے ساتھ وار گیمز کر رہے ہیں, ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کو سمگل کرنا چاہتے ہیں اسلحہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ حالات جو تھے وہ پچھلے دنوں میں کافی ٹینس ہوئے تھے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ وار گیمز کر رہے ہیں ان کے ساتھ, یوکرینینز کے ساتھ, تو اس میں آپ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے بیسیکلی ان کو مختلف قسم کا اسلحہ پہنچانا تاکہ وہ روس کے خلاف کھڑے ہوں اور اس کے خلاف اٹیک کر دیں. تو یہ بھی ایک ان کو تھریٹن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کو بھی, کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر ظاہر ہے کہ روس بھی اپنا کوئی نہ کوئی اس کے اوپر اسٹیپ لے گا. اچھا, نیٹو جو ہے انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وڈرال کے بعد بھی وہ ڈپلومیٹک پریزنس جو ہے وہ افغانستان میں رکھیں گے. اب یہ تو ہمیں کلیئر ہوتا جا رہا ہے کہ امریکہ یا اس کے الائز جو ہیں انکلوڈنگ نیٹو, وہ وہاں سے اس طرح جانے والے نہیں ہیں. وہ وہاں پہ اپنی پریزنس بھی رکھیں گے, اور ڈپلومیٹک پریزنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ اپنے ٹروپس بھی تھوڑے بہت ضرور رکھیں گے اپنے ڈپلومیٹک مشنز کو بچانے کے نام کے اوپر, اور ویسے بھی کیونکہ ان کے ظاہر وہاں پہ انٹرسٹ ہوں گے, تو وہ ایک ٹوکن سی جو ایک پریزنس ہے, ملٹری پریزنس, وہ ساتھ رکھیں گے. سیکرٹری ڈیفنس صاحب جو ہیں انہوں نے امریکہ کے جو ہے لوئڈ آسٹن, انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ سعودی عرب کو کہا ہے کہ ہم اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اوپر اگر کوئی خدا نخواستہ اٹیک ہوتا ہے تو ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے, ڈیفینڈ کریں گے. تو یہ اس بیک گراؤنڈ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایم بی ایس کے ساتھ جو معاملہ چل رہے تھے, ایک قسم کا انہوں نے ابینڈن کر دیا ہوا تھا ان کو, ایم بی ایس کو. تو اب وہ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے اوپر اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کمٹمنٹ کا اظہار کر رہے ہیں, تو اس لیے وہ آپ فکر نہ کریں. ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ گلوبلی ایشو چل رہا ہے وہ ٹرکی کا اور امریکہ کا. ٹرکی اور امریکہ کے درمیان کافی ٹینشن چل رہی ہے, اور اس کی دو وجوہات. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بائیڈن کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ ہونی ہے ان کی ٹرکش پریزیڈنٹ اردوان کی, اس سے پہلے دونوں نے پوسچرنگ شروع کر دی. اور آپ کو پتہ ہے اردوان اس معاملے تو مطلب بہترین قسم کی ڈپلومیسی کرتے ہیں نا, تو انہوں نے پہلے سے پوسٹنگ شروع کر دی ہے, اور انہوں نے وارن کیا ہے بائیڈن صاحب کو کہ اگر آپ نے خاص طور پہ آرمینین ایشو کے اوپر, آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں میں انہوں نے آرمینین جینوسائڈ کو جینوسائڈ ڈکلیئر کیا تھا اور مانا تھا, تو اس پہ آرمینین کمیونٹی جو تھی بڑی خوش ہوئی تھی, اور ٹرکی کے اوپر کافی سوالات اٹھے تھے. اور یہ ٹرکی کا بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے, جس طرح ہمارے لیے کشمیر اور جموں کشمیر کا علاقہ جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے, اور اس کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم بھی تڑپ اٹھتے ہیں. تو اسی طرح آرمینین جینوسائڈ کو ڈکلیئر کرنا, اس کو ماننا, یہ ٹرکی کے لیے بہت سینسٹیو ایشو تھا. کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ پہلے اس طرح اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکا کہ یہ جینوسائڈ ہوئی تھی. ٹرمپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا انڈائریکٹلی, لیکن ایک دفعہ رونلڈ ریگن نے بھی کہا تھا, لیکن آفیشلی کبھی نہیں کہا. اس دفعہ انہوں نے آفیشلی اس کو مان لیا. تو یہ بڑا سیٹ بیک ہے جس کے اوپر ٹرکی جو ہے وہ تل ملا اٹھا تھا, اور ابھی بھی ان کے وہ اندر پالیسی کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ امریکہ نے بہت غلط کیا. دوسرا جو ہے وہ ہے کرڈز کا. کردوں کے حوالے سے ٹرکی کی بہت سینسٹیوٹیز ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو حالات ہیں ان کے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حالات کو خراب کرنے میں کردوں کا ایک بڑا
رول ہے. اور خاص طور پہ جو عراق کا علاقہ ہے اس میں ایک کیمپ ہے جہاں پہ کرد ریفیوجیز جو ہیں وہ انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں, وہ مخمور کا علاقہ ہے. تو اس سے ٹرکی سمجھتا ہے کہ وہاں سے لوگ آتے ہیں, وہاں پہ ٹرکی کے اندر اٹیکس کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ اگر یہ معاملات اس طرح چلتے رہے تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ عراق میں جا کے اس کیمپ کے اوپر اٹیک کریں. تو اگر یہ اٹیک ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ٹرکی کے اوپر بڑا زبردست قسم کا ایک ریئیکشن آئے گا انٹرنیشنل کمیونٹی کا, خاص طور پہ یورپینز کا اور امریکنز کا. تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہم جو امریکنز ہیں یہ کردوں کے حوالے سے اپنی پالیسی کو ریوزٹ کریں. ایک غزہ کے بارے میں آپ کو ذرا بتاتا جاؤں کہ اندر سے ہمیں یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک اور جنگ کی تیاری کر رہا ہے غزہ کے اندر. اب اللہ خیر کرے کہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں, لیکن ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور سوچا جا رہا ہے کہ ایک اٹیک پھر کیا جائے. اچھا, دوسری ایک اور جو خبر بائیڈن اور چائنا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے چائنیز کمپنیز کے اوپر 59 فرمز کے اوپر انویسٹمنٹ بین لگا دیا ہے امریکہ کا, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو 59 کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ کوئی کاروبار نہیں کریں گے. تو ایک ٹریڈ وار جو ہے اس میں مزید ٹینشن جو ہے وہ آتی جا رہی ہے. اور اگر ایسا ہوگا تو obviously ٹٹ فور ٹیٹ ہوگا, چائنیز ان کی کمپنیز کے اوپر لگائیں گے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ چائنا اور ان کی جو ٹریڈ ٹاکس ہیں وہ بھی اب شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے پہلی جو ملاقات ہے جب سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئے ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں, اور چائنا کو امریکہ نے ایکیوز کیا ہے کہ آپ بہت ایگریسولی بہیو کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایگریسولی بہیو کر رہے ہیں. بندہ پوچھے کہ ایگریسولی تو آپ بہیو کر رہے ہیں, چائنا نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا, لیکن آپ کا ایک سلسلہ ہے جو کہ رکنے کوئی نہیں آ رہا. تو یہ اب دیکھیں گے کہ اس کو کیسے آگے ڈیولپ ہوتا ہوا سلسلہ بنے گا اور کیسے یہ بین کرتے ہیں, اور پھر ٹٹ فور ٹیٹ چائنیز کی طرف سے کیا کیا ہوتا ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں نے سوچا کہ یہ کچھ گلوبل اپڈیٹس تھیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, اور امید ہے کہ مزید جو غزہ کے حوالے سے خبریں ہیں وہ بری نہیں آئیں گی, اور ہم کوئی اس طرح کا مزید تماشا لگتا ہوا نہیں دیکھیں گے جو انہوں نے ایک پہلے لگایا تھا. اللہ کرے کہ وہاں پہ سکون رہے اور معاملات جو ہے وہ کنٹرول میں رہے. بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اس طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. پردم بتوں میں خیچرا تو دانی حساب کم و بیچا مجھے اس طرح کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.